بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات تو میں نے کسی اور موضوع پہ شروع کرنی تھی جے شنکر کی، لیکن بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، شروع یہاں سے کروں گا کہ اس وقت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور ایجنڈا وہی ہے کیتا کہ میں یہ ٹھیک ہے، ایجنڈا وہی ہے کہ کیتا کیویں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف پی ٹی آئی کے جو مفرور جو یہاں سے معاونت اور سہولت کاری عدالتی اس کے اندر 90% ہے، 10% اور بھی تھی، پی ایم ایل این کے اندر سے تھی، بھائی معاونت اور سہولت کاری سے امریکہ فرار ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر انتشار کی تحریک چلا رہے ہیں۔ سیاسی ٹھیک ہے، سیاسی ریلیونسی جو ہے یا سیاسی طور پر ریلیونٹ رہنے کے لیے آپ کریں، لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ چونکہ انڈین ڈیلیگیشن کے امریکہ میں آنے پر سکھ حضرات نے وہاں پہ مظاہرے کیے تھے، تو اس کو ایکویٹ کیسے کیا جائے، اس کو بیلنس کیسے کیا جائے کہ جناب پاکستان سے کوئی بھی اعلیٰ شخصیت آئے تو یہاں پہ اس کے خلاف مظاہرے کیے جائیں۔ یہ بیسیکلی اجیت دیول فنڈڈ جو فتنہ ہے وہ یہ والی حرکت، اور اس آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اجیت دیول فنڈڈ فتنہ جو ہے اس کے اوپر وہ محیط پیرزادہ ہے، یہ ڈاکٹر شہباز گل ہے، یہ سارے ہیں، تو یہ وہاں پہ حافظ صاحب کی ارائیول کے اوپر مظاہرے کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں یا مظاہرے ارینج کر رہے ہیں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر۔ میں نے چونکہ اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آگے آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں۔ میں نے تو وہ قاسم سوری جو ہے اس نے ایک آڈیو ویڈیو بیان جاری کیا تھا، میں نے قاسم سوری کی تصویر لگائی ہے اور ریئل ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ صدر امریکہ کو ٹیگ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو آپ کے لاس اینجلس کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت وہ دے اندر ہے بندہ انہول بھی گجے، ٹھیک ہے، میں سے اپنا حصہ کار رہتا بھائی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو بھی وہاں پہ یوتھر حضرات ان مظاہروں کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اینجی تو پھر اینجی صحیح، لڑائی ہے تو پھر لڑائی صحیح، وہ وہاں پہ اپنی اپنی مرضی کا چن لیں، اس کی تصویر لگائیں، کوئی برکی کی لگا لے، کوئی کسی کی لگا دے، اور ٹرمپ صاحب کو ٹیگ کرتے جائیں کہ جناب اے لاس اینجلس کے مظاہرے دے وچ نا اے برود فراہم کرن دے گے، ٹھیک ہے، بس پھر ہم یہ کر دیں، اپنا کام کر دیں، یہ ہمارا فرض ہے، بس اس کے بعد پھر ٹھیک ہے نا، آپ پہ زمانتہ کراندے پھرن گے تو ڈیپورٹ ہوندے پھرن گے، کی شاید آئیڈیا کیسا ہے؟ اے خاکسار دا آئیڈیا ہے، کرن لگے ہیں ساڈی شان و شوکت شان دے عزت دے جو تسی مکالمہ کرنا چاہو کرتے ہو، لیکن یہ شرارت آپ نے کرنی ضرور ہے، ٹھیک ہے، ان کو ذرا سمجھ آئے کہ کوئی ان سے بھی تو نپٹ سکتا ہے نا، تو ان کے کسی بھی ایک مفرور کا، وہ برکی ہے، ایک اور بھی ہے وہ جو وہاں پہ لیموزین وغیرہ کا کام کرتا ہے، بکے پکے کے اندر سے بھاگا ہوا ہے، وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل ہے، محیط پیرزادہ ہے، ان سب کو اگر آپ وہاں پہ ٹیگ کرتے جائیں گے نا تو ان کی وہاں پہ جو سٹے ہے، جو شہریت ہے یا جو بھی انڈر پروسیس ہے، ان کی جو اسائلم ہے اس کے کیسز کے اندر کروچ پھیر جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہو، اس لیے خیر ایویں ایک ابتدائیہ میں نے کہا میں کر لوں، اور اب میں آ جاؤں یوتھروں کے مائی باپ یعنی کہ جو ان کا وزیر خارجہ ہے، وزیر خارجہ ہی ہے، ہاں، جے شنکر جو ہے کیریئر ڈپلومیٹ ہے، لیکن ہے اعلیٰ قسم کا چول آدمی۔ انہوں نے یورپین یونین کے دورے کے دوران پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہی کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر تک حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ وہ خود کرے گا کہ کب حملہ کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ وہی تینوں ہونے پہیوں ہوئی چپیڑاں بولیاں نہیں، اب بچوں نے ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے کہ اب آپ یہ بات سوچیں گے نا، منہ سے نکالیں گے نا، تو آپ کو چپیڑیں پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے، آہو ابھی آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے، یہ بات سوچنے پہ بھی بندی ہے کہ آپ نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ بات آپ کو ثابت کر دی کہ ہم آپ کے اندر گھس کے
آپ کا اس کیسی کریں گے. ابھی بچوں کی واپسی شروع ہوئی ہے, وہ میں اگلے ڈیٹیل ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے جے شنکر صاحب جو آپ کے ساتھ بیت گئی ہے, اور ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہو رہا. آپ گیدڑ پپیوں سے باہر نکلیں اور جا کے اپنی فورسز کو کی ٹریننگ کا اہتمام کریں اپنی فورسز کے اندر. اور نہیں تو ہمیں کہہ دیں یار ہم ٹریننگ دے دیتے ہیں آپ کو. یہ ڈیرہ والوں کو, ڈیرہ کی جو اکیڈمی ہے اس کو آگ لگا دے. ہمیں بتائیے, ہم آپ کو اچھی ٹریننگ دے دیں گے رعایتی نرخوں کے اوپر. آپ آخر ہم سائے کا کچھ تو حق ہوتا ہے نا, جہاز اڑانا سکھا دیں گے آپ, اور دشمن کے حملے کو پریمپٹ کرنا بھی سکھا دیں گے. کسی سے سیکھ لو یار. جو کام نہ آتا ہو وہ شور مچا کے رش کر کے اداروں کے اندر ملا پلیز کریٹ کر کے اور وہاں پہ بیڑا گرک کیا جاتا ہے. آپ کو میں 3 مثالیں دوں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے کے نااہل اور گروہوں کی شکل کے اندر حملہ کرنے والے یہ بیسٹ ہے. بیسٹ میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں. یہ دھوتی پوش دال خور گندی مخلوق جو ہے, یہ اپنی طرف سے جی بڑی ٹیکنالوجی کی جناب تعلیم, بھارت کا فلانا انسٹیٹیوشن تے ٹمکانا انسٹیٹیوشن, وہاں سے جو جال سازی کی بنیاد کے اوپر یہ ڈگریاں لے کے جاتے رہے. انڈیا کا پرائیڈ ہے جنرل الیکٹرک, جی ای, دنیا کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی کی وہ چیزیں بناتی ہے. یہ جہازوں کے اندر ہائی ٹیک کے جو انجن لگنے ہوتے ہیں وہ بناتی ہے. یہ بجلی گھروں کے اندر جو ٹربائنیں لگنی ہوتی ہیں جن کے اندر ملی میٹر کی پرفیکشن کے ساتھ آپ نے چیز بنانی ہوتی ہے, یہ وہ والی جنرل الیکٹرک ہے. اسے انڈیا کا پرائیڈ کہا, انڈیا کہہ رہا ہوں, امریکہ کا پرائیڈ کہا جاتا ہے. بھرتی شون ایک دال خور داخل ہوا, اس کے بعد اس نے باقیوں کو بھی کھینچنا شروع کر دیا, بھرتی کرنا شروع کر دیے. اب جیسے ہی مینجمنٹ لیول کے اوپر پہنچے ہیں, سولر سے اگلی ٹیکنالوجی اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کر لی ہے اور وہ انٹروڈیوس ہونی ہے. ٹھیک ہے, وہ رکی ہوئی ہے. کیوں؟ انڈین بیٹھے ہیں نا اس کے اوپر, کام ہی نہیں آتا, سمجھ نہیں آتی. بیڑا غرق کر دیا. وہ انجن جو 2024 کے اندر ریلیز کرنا تھا جنرل الیکٹرک نے, وہ 2026 کی ڈیٹ دے کے بیٹھا ہے. اب دوسرا انڈیا کا امریکہ کا پرائیڈ, جو امریکہ نے تمام تر اپنی انڈسٹری چائنا شفٹ کرنے کے دوران اور ویتنام شفٹ کرنے کے دوران اور تائیوان شفٹ کرنے کے دوران بھی نہیں چھیڑی, وہ ہے بوئنگ. دنیا کی سب سے بڑی طیارہ ساز کمپنی تھی. اس کے اندر جاگ لگ گئی ہے, دھوتی پوش دال خونوں کی ایسی جاگ لگی کہ دھڑا دھڑ بھرتی ہوتے گئے. جعلی ڈگری لیتا آیا جا بھرتی ہو گئے. کام آتا کوئی نہیں, ہڈ حرام راج کے. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جناب بوئنگ کے جو ورک ہارس ہے, جو سب سے زیادہ تعداد کے اندر طیارہ بنتا ہے, وہ 737 ہے نا. اس کا ایکس جو ہے وہ تو بھول جائیں نا, وہ تو اب آئے گا ہی نہیں مارکیٹ کے اندر. پچھلے کو 5 سال سے آ رہا ہے. اب جو اس کے بوئنگ 737 کے اندر جو انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپ کروایا تھا وہ انڈیا سے کروایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے طیارے تباہ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو پھر جب وہ ٹرمپ صاحب نے پچھلے دورے حکومت کے اندر سارے جو تھے وہ گراؤنڈ کر دیے تھے, پھر تحقیق کی گئی, ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ سافٹ ویئر کے اندر خرابی ہے اور سافٹ ویئر انڈیا سے بنایا گیا تھا. اور ہم پارٹنر ہوتے ہیں بوئنگ کے اندر, پارٹنر ہوتے ہیں. پارٹنرشپ آپ ہی دینے والے, آپ ہی لینے والے. ٹھیک ہے, آپ ہی گانا لے, آپ ہی بجانا لے. ادھر سے انڈین نے بیٹھ کے پارٹنرشپ دینی تھی, ادھر سے انڈین نے لینی تھی, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. لیکن بوئنگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے 2024 کے اندر. پہلی دفعہ بوئنگ جو تھا وہ اور ایئر بس نزدیک پہنچ گئے. اب دنیا بھر کی ایئر لائنز بوئنگ کے آرڈر کینسل کر رہی ہیں اور ایئر بس کے نئے ماڈلز خریدی جا رہی ہیں اور اس بس دھڑا دھڑ بنائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بوئنگ جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اب جناب یہ تو 2 ٹیکنالوجی کمپنیاں تھیں ٹاپ آف دا لائن اور امریکہ کی پرائیڈ. اب انہوں نے کہا یہاں پہ امن بہت ہوتا ہے, تو ٹرمپ صاحب نے آ کے ایک گھٹیا قسم کے انڈین کو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا انچارج بنا دیا. مظاہرے شروع ہو گئے لاس اینجلس کے اندر. یہاں سے ختم ہوں گے, کہیں اور شروع ہو جائیں گے. نااہلی
نلائکی اور اس کے اوپر گاؤ متر اور گوبر کھانے والوں کی ایروگنس، یہ تینوں چیزیں ملٹیپلائی کر دیں تو نتیجے کے طور پہ امریکہ کی تباہی جو ہے وہ ضعف عقل کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رج کے نلائق لیکن مارکیٹنگ بڑی. اچھا، یہ جن شہروں سے یہ لوگ ہیں وہاں سے کچھ لوگ مائگریٹ ہو کے پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں اور پاکستانی ہو گئے ہوئے ہیں اور تیسری نسل ہے ان کی پاکستان کی. میڈیا میں کام کرتے ہوئے سر پکڑ لینا کہ یار آتا جاتا کچھ ہے نہیں، کوئی آنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن یک 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 کروا دو ان سے. ٹھیک ہے نا، حریت فکر کے ان سے بڑے مجاہد قوم نے پیدا نہیں کیے. کام کرن دی واری آئے تو موت بہ. ٹھیک ہے نا، مجھے ایک ادارے کے اندر جب رکھا جا رہا تھا تو کہا گیا کہ یہ تو پنجاب سے ہے نا تو ان کو تو کچھ نہیں آتا. تو جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا آپ نے ادارہ چلانا ہے؟ نے کہا ہاں. نے کہا وہ بک بک کرنے کے لیے جو باقی رکھے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ رہنے دیں، کام کرنے کے لیے بھی کوئی رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ کام کرنے کے لیے ہمیں رکھ لیا گیا. تو یک 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 وہ نسل ایک ہی ہوگی نا، ادھر سے ہی آئے ہوں گے. تو یہ یک یک پارٹی جو ہے نا یہ اب امریکہ کا بیڑا غرق کرتی ہے. آپ کو نظر آئے گی، آپ نے انجوائے کرنا ہے اس کو. جس موضوع کے اوپر میں نے ولاگ کرنا تھا وہ موضوع میں شروع نہیں کر پایا. ٹھیک ہے، تو نتیجہ جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا، تو اگلے ولاگ کے اندر وہ بات کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.